السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواہ الترمذی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصاحبی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج کی حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث پاک میں ایک انتہائی پیاری نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تنہائی میں تھے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ عزیزان محترم، یہ بنیہ کا یہ جو لفظ ہے ابن کی تصغیر ہے، اور عربی زبان میں یہ شفقت اور محبت اس کو اظہار کے لیے، اس کے اظہار کے لیے جو ہے سنا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص بیٹوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہے، اور اسی طرح جن کے لیے زیادہ شفقت اور محبت ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی اس طریقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شفقت میں، اپنی اولاد کے درجے میں رکھتے ہوئے نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وقف کر دیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتحت تھے، تو پھر ماتحت لوگوں سے کس قدر نرمی اور محبت بھرا جو ہے سنا انداز اختیار کرنا چاہیے، ہم کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ایک لفظ سے ہم کو نصیحت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو الغرض عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، کہ اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ تم صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں، تمہارے قلب میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، تو تم ایسا ففعل، تم ایسا کر گزرو۔ یعنی بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مراد اس سے کہ تم جتنا ہو سکا اتنا تم کوشش کرو کہ تمہارا دل کسی مسلمان بھائی کے کینے سے بھرا ہوا نہ ہو، بلکہ تمہارا دل تو ہر مسلمان بھائی کی طرف سے جو ہے سنا پاک و شفاف ہو، اور تمہارا دل جو ہے سنا کینے سے خالی ہو۔ اس طرح تم صبح و شام جو ہے سنا کرنے کی تم کوشش کرو۔ ان تصبح و تمسی سے مراد صبح اور شام کرنا مراد سارے 24 گھنٹے مراد ہے یہاں پر، یعنی کہ معلوم ہوا کہ 24 گھنٹے تمہارے دل جو ہے سنا اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کینے سے صاف ہونا چاہیے، تبھی جا کر جو ہے سنا تمہارے دل میں مدینے کے انوار تمہارے دل میں آ سکتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا بنیہ، ثم قال یا بنیہ وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے وہ میری سنت سے ہے، وہ یعنی کہ اپنے دل کو کینے سے خالی رکھنا یہ میری سنت ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح ہم ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضائے جوارح سے ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپناتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھ کر ہم جو ہے سنا اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح دل کو کینے سے خالی رکھنا یہ فعل قلب یعنی دل کا کام ہے، اور یہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اسی لیے آقا نے فرمایا وذالک من سنتی، یعنی کہ اس کو دل کو اپنے کینے سے خالی رکھنا وہ میری سنت ہے، وہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی محبت کا معیار بیان فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، تحقیق کہ اس نے مجھ سے ہی محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ الغرض عزیزان محترم، مسلمان کے دل اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے جو ہے سنا کینے سے ہمیشہ خالی رکھنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کچھ معاملات اونچ نیچ ہو بھی جائیں تو پھر
آگے بڑھ کر پہل کر جو ہے سنا معاملات کو صاف اور شفاف رکھنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، وہ دل نہیں اچھا جس میں کینہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، رواہ الترمذی۔ آگے کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی، کہ جس نے میری سنت کو تھاما، عند فساد امتی، میری امت میں فساد کے وقت، تو فلہ اجر 100 شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے احیاء کا کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو اور یہ بھی کون سی حالت میں دیکھیے، آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت میں فساد کے وقت، جب صحابہ کا زمانہ تھا تو اسلام کا غلبہ، لوگوں کی دلوں میں خوف الہی، صحبت رسول، یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ پھر وہاں پر فساد کا کوئی امکان نہ تھا۔ لیکن جب جو مرور زمانہ ہوتا گیا، عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا چلا گیا، تو پھر اسلام سے بھی لوگ دور ہوتے گئے، لوگوں میں فساد، بدعتیں، جہالت، فسق و فجور، ہر قسم کی یہ گناہوں کی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، عام ہونے لگی۔ تو آقا نے فرمایا کہ بدعتوں کے عام ہونے کے وقت میں، جہل اور فسق کے عام ہونے کے وقت میں جو کوئی شخص میری سنت کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو عزیزان محترم، 100 شہیدوں کا اجر کیوں رکھا گیا اس کے لیے؟ تو بتلایا گیا کہ دیکھو شہید جو ہوتا ہے وہ ایک وار میں جام شہادت نوش فرما لیتا ہے، کئی بار جو ہے سنا ہوتے ہیں تو پھر جام شہادت نوش فرماتا ہے۔ تو پھر جو سنتوں کو اپنانے والا ہوتا ہے یہ اس کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ کٹھن ہے، کیونکہ اس کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹے لوگوں سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو طعنے دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے سنا اس عمل کو خراب جانتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی دعوت میں چلے جائیں اور بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مسلم غیر مسلم دونوں بھی وہاں پر موجود ہیں، تو بھی اگر کوئی مسلمان شخص ایسے مقام پر اگر بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو پھر لوگ اس کو بڑی تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ارے یہ کیا ہے، اتنے عمدہ کپڑے پہن کر یہ سنا نیچے بیٹھ کر پانی پی رہا ہے۔ تو دیکھیے ایک مثال میں نے دی ہے۔ تو اس طرح ہر وقت جو ہے سنا سنتوں کو اپنانے والے کے لیے جو ہے سنا ایک چیلنج زمانے کا اس کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں کے طعنے اس کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو پھر اسی لیے کہا گیا کہ شہید تو ایک وار سے جو ہے سنا جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسی طرح جو شخص سنتوں کا احیاء کرتا ہے فساد امت کے وقت، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اس کو بھی حضرت امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر فقال انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها فقال متهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي۔ عزیزان محترم، حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ تشریف لے آئے، فقال، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا انا نسمع احادیث من یہود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہود و نصارہ سے ہم چند باتیں یعنی کہ حکایتیں، نصیحتیں، مواعظ ہم ان سے سنتے ہیں۔ تو عجیبنا، اور وہ حکایتیں، وہ مواعظ و نصیحت ہم کو اچھی بھی لگتی ہے، ہم کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ افترى ان نكتب بعضها، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اجازت لے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں اور اس میں سے بعض نصیحتوں کو حکایتوں کو ہم لکھ بھی لیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا متحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم بھی حیران ہو جس طرح کے یہود و نصارہ حیران تھے؟ یعنی کہ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو کیا تم اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے، اس لیے جو ہے سنا تم دوسروں کے پاس جو ہے سنا علم و ہدایت لینے کے لیے تم جا رہے ہو؟ کہ جیسے کہ یہود و نصارہ بھی اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر انہوں نے راہبوں کے گھڑی ہوئی باتوں کو، راہبوں کے خواہشات کو اپنا کر وہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی جب اللہ کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اور اللہ کی کتاب بھی کون سی؟ قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور تمام آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ جب اتنی جامع کتاب، اتنی بڑی عظیم کتاب جب تمہارے سامنے ہے، تو پھر تم کو کیا ضرورت ہے کہ تم دوسروں کے پاس جا کر ہدایت لو، دوسروں کے پاس جا کر تم نصیحت حاصل کرو؟ تو عزیزان محترم، کیا معلوم ہوا کہ قرآن یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ھدی للمتقین، جیسا قرآن نے بھی فرمایا کہ متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو قرآن کے ہوتے ہوئے کئی اور یعنی کہ دوسری آسمانی کتابوں کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ہماری ہدایت کے ضامن ہیں، اور جو بھی شخص ان دو چیزوں پر عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ ہدایت پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم بھی اسی طرح حیران ہو کہ جیسا کہ یہود و نصارہ حیران تھے کہ انہوں نے بھی اپنی کتابیں چھوڑ کر پادریوں کی اور ان کے راہبوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا تھا؟ تو عزیزان محترم، کیا معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن اور سنت یہ ہدایت کے لیے اس کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہم کو اور ایک عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی کہ جو یہود و نصارہ سے مواعظ اور حکایتوں کو سن رہے تھے، اور وہاں پر کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں تھا کہ آپ ان کی باتوں کو سن کر علیاذ باللہ جو ہے سنا گمراہ ہو جائیں یا پھر اسلام سے پھر جائیں، علیاذ باللہ کوئی ایسا اندیشہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو ایسی عظیم الشان جو ہے سنا شان اور وجاہت رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہ تم ان کے صحبتوں میں جا کر مواعظ اور حکایتوں کو تم سنو گے تو پھر تم کو بظاہر تو وہ چیزیں اچھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ تم کو ہدایت ہرگز نہیں دے سکتی۔ تو اسی طرح آج بھی ہم دیکھیے کئی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کئی لوگ جو ہے سنا ہر چیز، دین کو، عقیدے کو، مسائل کو، ہر چیز کو جو ہے سنا سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر جو ہے سنا ذرائع سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، کیا وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں؟ تو عزیزان محترم، آج تو ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بھی جو ہے سنا آج امت کے سامنے کھل کر آ کر مسائل کو، فلاں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایسی عظیم الشان ذات ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہود و نصارہ کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کی حکایتوں کو، مواعظ کو سننے اور اس کو لکھنے سے منع فرمایا، تو ہم کجا ہے؟ تو پھر ہمارے لیے اس میں جو ہے سنا نصیحت اور عبرت کا مقام ہے کہ کس قدر ہم کو جو ہے سنا بری صحبتوں سے، بری سنگتوں سے، کہ جو ہم کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب رہا دنیاوی تعلیم کی بات، تو یہ حدیث میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہدایت اور جو ہے سنا صراط مستقیم کی ہے۔ اب رہا دنیاوی تعلیم، تو پھر یہ جو ہے نا ایک مسلمان کا گمشدہ خزانہ ہے حکمت، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، تو پھر وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ یعنی دنیاوی تعلیم تم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن جب ایمان کی بات آ جائے، ہدایت کی بات آ جائے، تو پھر صحیح العقیدہ سنی مسلمان، اسی سے جو ہے سنا ہم کو صحیح العقیدہ عالم دین یا مشائخین اعظام سے ہم کو جو ہے سنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس روشن اور جو ہے سنا میں تمہارے پاس صاف اور روشن جو ہے سنا شریعت لے کر آیا ہوں۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ بھی اگر اس وقت زندہ ہوتے، باحیات ہوتے،
تو پھر ان کو میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا کہ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آگے کی حدیث پاک ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس وسيكون في قرون بعدي رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طیبا، کہ تم میں سے جو شخص پاک حلال رزق کھائے گا، یعنی کہ وہ سود کا کوئی حرام معاملہ نہیں کرے گا، وعمل فی سنت، پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی صبح شام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو وہ اپنا لے، سنت کا پیکر وہ بن جائے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے بوائق یعنی کہ اس کے شرور و فتن سے اور اس کی طرف سے تکلیف دہ عمل سے جو ہے سنا لوگ اگر محفوظ ہو جائیں تو پھر آقا نے فرمایا کہ دخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا کہ جو کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے دنیاوی معاملات صاف و شفاف ہوں، کہ حلال رزق جو ہے سنا اس تک پہنچتا ہے، پھر دین کی جب بات آ جائے تو پھر وہ متشرع ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عمل کرنے والا ہو، اور اس کی ذات سے کسی دوسرے لوگوں کو جو ہے سنا کوئی تکلیف، کوئی فتنہ، کوئی جو ہے سنا اذیت نہیں پہنچتی، تو پھر ایسا شخص اس قابل ہے کہ آقا نے فرمایا کہ دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا اليوم لكثير في الناس، کہ اس دن میں لوگوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہے سنا خصلت والے ہیں، اس طریقے کے لوگ موجود ہیں۔ تو آقا نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی، میرے بعد کے جو ہے سنا وقت میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سنا حلال کھانے والے اور سنت پر عمل کرنے والے اور اسی طریقے سے لوگ جس کے شرور و فتن سے، اذیتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہتے ہیں، وہ صرف جو ہے سنا صحابہ یا تابعین، طبع تابعین ہی تھے۔ صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ آقا نے فرمایا کہ بعد کے زمانوں میں بھی ایسے ہوں گے، بہت زیادہ لوگ گناہ گار ہیں، تو پھر اس میں ایک دو جو ہے سنا اس میں نیک وکار آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔